کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ یہاں تو چوٹی بھی تڑپا دیتی ہے، یہاں تو چوٹی بھی تڑپا دیتی ہے، قبر میں بچھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رب۔ قبر میں بچھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رب۔ قبر میں بچھو کے ڈنکے سے سہوں گا یا رب۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود پاک کریم آقا علیہ السلام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک آپ کی، میری ہم سب کی آج کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ سیام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دوسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا ادب و احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں فقط اپنے پیٹ کا نہیں بلکہ مکمل طور پہ سر سے لے کر پاؤں تک کا صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ اپنی آنکھوں کا بھی، اپنے کانوں کا بھی، اپنے ہاتھوں کا بھی، اپنے پاؤں کا بھی، اپنی آنکھوں کا بھی، اپنے جسم کے ہر عضو پر رمضان کا روزہ اللہ طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور فرمایا توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ بھی ایسی ہو کہ تمہاری جو توبہ سچی اور سچی توبہ ہو، کہ گناہ کی طرف لوٹنا کبھی انسان سوچ بھی نہ سکے، یہ ہوتی ہے سچی توبہ، کہ گناہ کی طرف واپس مڑ کے بھی نہ دیکھنا، اپنا رخ جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف، مالک کی طرف ایسے کرنا کہ دوسری طرف کبھی ہم رخ پھیر کر سوچیں بھی نہ کہ ہم نے پھیرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دنوں میں، شاید میں نے آپ کے حدیث پاک سامنے رکھی ہو، حضور جب معراج شریف پہ جا رہے تھے نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے بھی آپ کی اور میری فکر میں گئے ہیں۔ دائیں سائڈ پہ جاتے ہوئے حضور کو سفر میں آواز آئی، کسی نے آواز دی تو حضور نے نہ دیکھا، بائیں سائڈ سے آواز آئی، آواز دینے والے نے حضور کو آواز دی لیکن سرکار نے دیکھا نہیں، سامنے سے ایک آواز آتی ہے، بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، آواز دیتی ہے، حضور اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے۔ بعد میں جبریل امین سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اور جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ نے اپنی امت کا بہت بھلا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ اگر آپ دائیں طرف نظر اٹھا لیتے، جس آواز
کو آپ نے سنا تھا، اگر آپ اس طرف اٹھا لیتے اپنی نگاہیں اور اس طرف رخ پھیر لیتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جانی تھی، اگر بائیں طرف دیکھ لیتے تو ساری امت عیسائی ہو جانی تھی، اور وہ جو حسن و جمال کی پیکر خاتون جو تھی سج دج کر ہار شنگار میں ملبوس آپ کے سامنے جو آئی، جس نے آپ کو آواز دی اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ دنیا دار ہو جاتی، عورتوں کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، جاؤ عصمت کے پیچھے پڑ جاتی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور، جو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو ہم رب سے مانگتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں راستہ دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھ کر آپ کے لیے اور میری بھلائی کے لیے، تاکہ میری امت نہ یہودیت کی طرف توجہ کرے، نہ عیسائیت کی طرف توجہ کرے، نہ دنیا داری کی طرف توجہ کرے، اس کی توجہ ہو یا اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف توجہ رکھے۔ حضور یہی چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ سنور جائے، حضور یہی چاہتے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو جائے۔ اب بندہ مومن حضور کا کلمہ پڑھنے والا کتنا اپنا بھلا کرنا چاہتا ہے، یہ اسے خود سوچنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو، مالک کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور توبہ ایسی کرنی ہے کہ واپس گناہوں کی طرف لوٹنا نہیں ہے، توبۃ نصوحا، سچی اور سچی توبہ کرنی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جس کا نام فضیل بن عیاض ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، اور ایک جنگل کے اندر اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے کہ جب کرم ہوتا ہے تو انسان جو ہے نیکی کی طرف لوٹتا کیسے ہے۔ جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور جو بھی رات کے اندھیرے میں، دن کے سویرے میں، جو بھی جس وقت اس کے جو ہاتھ لگتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ فضیل بن عیاض۔ داتا صاحب نے واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جس جنگل میں فضیل نے ڈیرا لگا رکھا تھا، شام کا وقت تھا تو ایک قافلہ آیا، وہ وہاں سے گزر کر دوسرے علاقے کی طرف، دوسرے دیہات کی طرف، دوسرے علاقے میں جانا چاہتا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تم لوگ یہاں سے اگر گزرو گے تو لٹ جاؤ گے۔ غالباً وہ بارات تھی جو جا رہی تھی، راستے میں فضیل بن عیاض اور اس کے ذاتی ڈاکو رہتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں۔ اب ان قافلے والوں نے کہا بھئی ہم نے جانا ہے تو جانا بھی ضروری ہے، ہم رات یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ اس قافلے والوں میں ایک حافظ قرآن بھی تھا، میں یہ کہوں گا وہ ہم جیسا نہیں، کوئی سچا اور سچا حافظ تھا، کامل کوئی حافظ تھا جس کا ایمان یقین بھی بڑا پختہ تھا۔ وہ حافظ قرآن کہنے لگا کہ بھائی ہم نے رکنا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں قافلے کے آگے آگے چلتا ہوں، تم سارے میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، میں قرآن پڑھتا جاؤں گا، اللہ قرآن کی برکت سے جنگل پار کروا دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایمان کیسا ہے۔ اب حافظوں میں، کاریوں میں، مولویوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ بھی تسی گل سنی نا بھی ایک مولوی مسجد دا سی، تو نے مسجد جمعہ پہ پڑھاوے تے تقریر پہ کرے تے لوکاں نوں آکھے بھی بسم اللہ دے بڑے فائدے نے، بسم اللہ دیاں بڑیاں برکتاں نے، تے جتھے بسم اللہ پڑھو تے لنگ پار جاؤ۔ تو ایک بندہ جٹ لوگ سی، سادہ بندہ سی، دیہاتی بندہ سی، انہیں نار دے پارلے پاسے پٹھے گڈے سن، انہیں کہا میں روز ایڈی دور جانا، اوتھے پل نو کراس کر کے پھر واپس آنا، پٹھے وڑنا، پانی چکنا، پھر واپس پل تے جانا۔ تے مولوی صاحب نے نسخہ ہی بڑا سوکھا جا دس دیتا ہے، مولوی صاحب نے نسخہ ہی بڑا سوکھا دس دیتا ہے۔ ایمان پختہ سی، یقین کامل سی کہ مولوی صاحب نے دسیا بھی ممبر رسول تے بسم اللہ دی برکت دسی، مولوی صاحب نے آگیا بھی بسم اللہ پڑھو تے آر بھی جائی جاؤ تے پار بھی موجاں لگ گئیاں۔ انہیں کی کیتا، اپنا کپڑا پھڑیا، سٹیا موڈے تے اپنی داتری رکھی انہیں موڈے تے پڑھی بسم اللہ، تو اس نہر وچوں واقعی لنگ گیا پار۔ وڈے پٹھے تے رکھے سر تے پڑھی بسم اللہ تے آ گیا ارار۔ ایک دن ویکھیا مولوی صاحب نے
کہ یہ بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو پار بھی لنگ جاتا ہے تو اولاد بھی آ جاتا ہے. تو مولوی صاحب نے انہوں کو پوچھا بھی کی کرنا. انہیں کہا مولوی صاحب تسی تو نسخہ دسیا سی, تہاڈی بڑی مہربانی, تسی میرا کام سوکھا کرتا بھی بسم اللہ تسی آکھے دی پڑھی جاؤ تو پار لنگھی جاؤ. تو میں تو تہاڈی بڑی مہربانی اور دین اس نسخے تے عمل کر رہا تو میرے واسطے بڑا سوکھا کام ہو گیا, میرا سفر بچ گیا. انہیں کہا اچھا واقعی. مولوی نے آخیا لے بھی یہ تو واقعی کام بن گیا. ایک دن مولوی نے اپنے پترا نو بٹھایا سارے نو کول تے کہن لگا لے بھی پترو میں وڑن لگیا جے نہر دے وچ تے میں بسم اللہ پڑھاں گا, میری لت نو رسی پا لو, جے بسم اللہ پڑھا جے اگر لنگ جاواں تے ٹھیک ہے, جے ڈبن لگا تے رسی تو کھینچ کے مینوں باہر کڈ لوے. جڑا سچا سچا اندروں بندہ ہوندا ہے نا اوندا پھر ایمان متذبذب نہیں ہوندا. تے جناب جلے نے ماری نا پھر چھال تے تھوڑا جا جدو گیا نا ڈونگا ہویا پانی تے پڑھی انہیں بڑی بسم اللہ پر کام نہ بنیا تے جدو ڈبن لگیا تے پھر پترا نو آواز ماری تے انہاں نسا کھچیا تے واپس بلا لیا تے کہنے لگے ابا تیری بسم اللہ چ برکت نہیں ہے. اے بسم اللہ چ برکت اوندی ہوندی ہے جندا اندروں ایمان کامل ہوے, پکا ہوے, سچا ہوے, سچا ہوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان جو ہے کلمہ تے بھی یقین ہوئے, حضور دے قرآن تے بھی یقین ہوئے, مصطفیٰ دے فرمان تے بھی یقین ہوئے. حافظ قرآن نے کہا جناب تسی بس میں جو ہے قرآن پڑھاں گا تسی میرے پیچھے پیچھے چل دے آنا ہے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوئے گی. اسی فضیل تے ان دے ساتھیوں کو بچ کے جنگل کراس کر جاواں گے. قرآن تے یقین رکھ رہا, حافظ قرآن نو اگے لا لیا, سارا قافلہ پیچھے پیچھے ٹر پیا. تو قرآن پڑھنے والا قرآن نے الحمدللہ شروع کہتے ہیں انہیں سورہ بقرہ پڑھی تو پڑھتے جا رہے ہیں, صبر کرتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ جدو این جنگل پہنچے تو اس ڈاکواں دے سردار نے پتہ لگیا لبی شکار آ گیا ہے, قافلہ آ گیا ہے. انہیں آواز دیتی تو سارے ڈاکواں نے قافلے نو چاروں پاسوں گھیر لیا. تو جدو قافلے نو گھیریا تو حافظ قرآن پڑھ رہا سے, قرآن پڑھدیا حافظ قرآن دی زبان تے آیت آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جدو آواز آئی نا اللہ دے بندو کب تک رب دی رحمت تو مایوس رہو گے. رب دی رحمت ہر لمحہ تانوں آوازاں دیندی ہے, رب دی رحمت ہر لمحے تانوں پکار دی ہے. اور اس سچی زبان چو قرآن دے لفظ نکلے ڈاکواں دے سردار دے کنا وچوں دل چتر گئے, اور جدو دل اترے تو دل دی دنیا بدل گئی. اس سے حافظ قرآن دے قدمہ وچ ڈگ پیا تے کہن لگا اے حافظ مینوں اپنے ہتھاں تے بیعت بھی کر لے تے مینوں محمد دا سچا صحیح معنی دے اندر غلام بھی بنا چھڑے. کیا ایمان والو کب تک اللہ کی رحمت سے مایوس رہو گے؟ کب وہ وقت آئے گا تم مالک کی بارگاہ میں پھرو گے؟ کب وہ لمحات آئیں گے جب گناہوں کی دلدل سے نکل کر اپنے مولا کی طرف آ جاؤ گے؟ تو بس حافظ قرآن کے ہاتھ پہ اس نے بیعت بھی کی, اس نے توبہ بھی کی, اور توبہ جو اس نے کی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی اور توبۃ نصوحا, سچی اور سچی توبہ کرنی ہے. اور سرکار کے دیوانوں اس نے کر لی توبہ. حافظ قرآن کہ قرآن کی برکت سے اس نے کر لی توبہ. جب اس نے توبہ کر لی ایک کام اس کے اندر بڑا اچھا تھا. لازمی نہیں ہے جو بندہ گناہگار ہے وہ سارے کام برے ہی کرتا ہے, اللہ اسے نیکی کی بھی توفیق دیتا ہے. مسلمان جو ہے وہ توجہ فرمانی ہے, وہ جو ڈاکو فضیل بن عیاض صاحب جس کو لوٹتا تھا کام ایک بڑا اچھا کرتا تھا. اس نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا, جس کو لوٹا جتنا لوٹا اس کا نام جو ہے اس رجسٹر میں اور اس کا مال رجسٹر میں لکھ لیتا تھا. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے, جو کچھ وہ لوٹتا اس کا نام, اس کا ایڈریس, اس کا لوٹا ہوا مال وہ رجسٹر میں لکھتا رہتا تھا. اب جب اللہ نے اس کو دی توبہ کی توفیق تو وہ رجسٹر اس کے کام آیا. اور توبہ کرنی ہے نا تو پھر جو پیچھے مال لوٹے ہوئے ہیں نا وہ دینے بھی ہوتے ہیں. جو جھوٹ بولے ہو, دھوکہ فراڈ کیا ہو بھائی افتخار صاحب, وہ سارا واپس بھی کرنا پڑتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, بڑھاپے تک حلال اور حرام کھاتے رہتے ہیں. لوگوں کی زمینوں پہ بھی قبضے کیے, لوگوں کے بینک بیلنس بھی لوٹے, پراپرٹیاں اور جائیدادوں پہ بھی قبضے کیے, ایک دوسرے کا حق بھی کھایا, سارا کچھ کھاتے رہتے ہیں. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں
تو پھر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے مسجد میں آ جاتے، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ بھائی توبہ رب تب بھی قبول کرتا ہے، وہ مالک ہے، مالک ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جو تو روزانہ کھاتا ہے، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلاتا ہے، 20 30 40 50 سال پیچھے جا، وہ تو نے حلال کمایا تھا یا حرام؟ اگر حرام کمایا تھا نا تو توبہ کرنی ہے، تو پھر وہ سارے سے بھی نجات حاصل کرنی ہوگی، نہیں تو حرام، اگر حلال کے رکمے کی برکت ہوتی ہے تو حرام کی نوسط بھی تو ہوتی ہے نا، وہ بھی سارا لوٹانا ہوگا۔ اب فضیل بن عیاض نے کیا کیا؟ اس نے وہ رجسٹر کھولا، جس کا مال تھا، جتنا مال تھا، اس نے سالوں کو مال واپس کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے سچی توبہ، مال واپس کرنا شروع کر دیا۔ جس کا مال نہیں تھا اسے جو کچھ اور دینا تھا دے کے اس کو راضی کیا۔ جس کا مال نہیں تھا اس سے وعدہ کر لیا کہ یا تو مجھے معاف کر دینا تو یا پھر زندگی میں تمہارا مال اتارتا رہوں گا۔ وہ رجسٹر کو دیکھتے دیکھتے ایسے آدمی پہ پہنچا کہ جو ایک یہودی تھا، اس کا مال اس نے لوٹا تھا۔ اب اس نے وہ یہودی کا ایڈریس دیکھا اور اس کے دروازے پہ چلا گیا۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ یہودی کے دروازے پہ گیا تو اندر سے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا فضیل بن عیاض۔ اب وہ یہودی، حاجی فقیر صاحب، یہودی ڈر گیا کہ لے بھی پہلے تو جنگل ہی لٹیا سی، آج گھر بھی لٹانا آ گیا ہے۔ نام سنا نا کہ یہ تو ڈاکوؤں کا سردار ہے، تو اس نے کہا سب کچھ تو لوٹ لیا تھا، آج گھر بھی لوٹنے آ گئے ہو۔ اس وقت جو ہے فضیل بن عیاض نے آواز دی، کہا نہیں جناب، آج دروازہ کھولیے، آج لوٹنے نہیں آیا، آج فضیل بن عیاض خود لٹ چکا ہے، آج تو وہ خود لٹ چکا ہے، آج لوٹنے نہیں آیا۔ اوہ، توبۃ نصوحا، سچی توبہ مالک کی بارگاہ۔ دروازہ کھولا، فضیل بن عیاض سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ یہ کچھ تمہارا مال میرے پاس ہے، لے لو کچھ، یا مجھے معاف کر دو، یا جیسے ہی آئے گا میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے جو مال دیا فضیل بن عیاض نے، اس نے وہ مال واپس نہیں لیا۔ یہودی نے کہا نہیں، مال نہیں لینا۔ فضیل نے کہا بھائی جسے لوٹا مال واپس ملتا ہو وہ کیوں نہیں لیتا، تو نے کیوں نہیں مال لینا؟ اس پر اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہماری کتابیں بتاتی ہیں۔ یہودی نے کہا ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ محمد کا سچا غلام جب بھی سچی توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان میں اتنا اثر پیدا کر دے گا، توبۃ نصوحا، جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی زبان میں اتنا اثر رکھ دے گا کہ وہ اگر کسی پہاڑ پہ بھی ہاتھ رکھ دے گا اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دے گا۔ ارے جو ہے وہ کسی دیوار پہ ہاتھ رکھ دے اللہ اس دیوار کو سونے کا بنا دے گا۔ اگر وہ کسی پتھر پہ ہاتھ رکھ دے اللہ اس پتھر کو سونے کا بنا دے گا۔ اگر وہ کنکریوں کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھ دے رب ان کنکریوں کو بھی سونے کا بنا دے گا۔ تو فرمایا اب محمد کے غلام نے سچی توبہ کی ہے، اب تھوڑا مال نہیں لینا، اپنا مال نہیں لینا۔ وہ بھاگا بھاگا اندر گیا، اس نے ایک تسلا اٹھایا، ٹوکرا اٹھایا اور اس کو کنکریوں سے بھر کے لا کے فضیل بن عیاض کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا فضیل اب ان کنکریوں پہ ہاتھ رکھ، جو ہماری کتابوں میں تراث زبور میں لکھا ہے نا، محمد کا غلام جب توبہ کرتا ہے تو رب یہ انعام دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب ان کنکریوں پہ ہاتھ رکھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری توبہ کتنی سچی ہے، تیرا دین کتنا سچا ہے۔ تو اس نے جب فضیل بن عیاض کے سامنے لا کر وہ ٹوکرا جو ہے کنکروں سے بھرا لا کر فضیل بن عیاض کے رکھا سامنے، تو فضیل بن عیاض نے جب وہاں پر رکھا ہاتھ رب کعبہ